اس کی حضوری میں آئیں. یہ اس کا محبت اور اس کا فضل ہی میرے عزیزوں ہم پہ ہے جو ہم اس کی حضوری میں جھکتے ہیں. میرے عزیزوں آج جسم کے ایک حصے پہ ہم غور کریں گے. کہنے کو وہ جسم کا حصہ بہت چھوٹا ہے اور وہ نظر آتا ہے، اور لوکا رسول اس حصے کے بارے میں بڑا اچھا خوبصورت فرماتا ہے. لوکا رسول کی انجیل. اور میری عزیزوں میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں. لوکا رسول نہیں کہنا، یہ یسوع کا رسول نہیں تھا. یہ غیر قوم سے تعلق رکھتا تھا. شعبے کے لحاظ سے یہ ڈاکٹر تھا. اور میرے عزیزوں یسوع کے جتنے بھی شاگرد تھے وہ سارے یہودی ہی تھے، لیکن یہ غیر قوم سے تعلق رکھنے والا ایک انسان تھا. میری عزیزوں جب ہم اس کی 11ویں چیپٹر کی ہم 34 آیت پہ پڑھتے ہیں تو اس کی آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، بڑے غور سے سمائیے گا. تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے، اور جب تیری آنکھ درست ہے تو تیرا بدن سارا بدن بھی روشن ہے، اور جب خراب ہے تو تیرا بدن بھی تاریکی ہے. خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پہ خدا کی برکت ہو، آمین. میرے عزیزو یہاں پہ لوکا رسول یہ پولس کا ہم خدمت بھی رہا ہے. اس نے بہت سی جگہ پہ پولس کے ساتھ شانہ بشانہ خدمت بھی کی ہے. اور اس کے ایک خوبصورت بڑا یہ واقعہ ایک نظر آتا ہے کہ پولس ہمیں بائبل مقدس کے اندر سے نہیں نظر آتا، لیکن الگ سیپریٹ مسیح کتابوں کے اندر نظر آتا ہے کہ پولس کے پاؤں کے اندر بہت گہرے کٹ لگے ہوتے ہیں اور اسے چلنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. اور لوکا کہتا ہے کہ آج پولس تو پانی کے اندر نہیں اترے گا، کیونکہ اگر تو آج پانی کے اندر اتر گیا تو اگلا سفر کرنے میں ہمیں ٹائم لگے گا اور تیرے پاؤں پھر سے پیچھے چلے جائیں گے. تو پولس اسے بڑے پیار سے کہتا ہے، کیا میرے پیارے طبیب مجھے آج نہ روک. آج جن جانوں کو میں نے خداوند کی حضوری کے لیے مقرر کرنا ہے، نجات کے لیے انہیں بپتسمہ دینا ہے، آج میں یہ کام کر کے ہی رہوں گا. اور جب وہ اتنے پیارے انداز سے کہتا ہے تو لوکا نا وہاں پہ اسکالر بیان کرتا ہے، لکھا ہوا ملا مجھے کہ اسماعیل پاس کر کے کہتا ہے کہ پولس تو یسوع کا دیوانہ ہے، تجھے تو کوئی روک سکتا ہی نہیں. خیر وہ آگے بڑھتا ہے اور لوگوں کو دیتا ہے، اور یہاں پہ وہ ایک خوبصورت بات کہتا ہے کہ تیری آنکھ جو ہے وہ سارے بدن کو روشن کرتی ہے. میرے عزیزو ایک آنکھ ایسی چیز ہے جس کے دیکھنے سے ہم بہت سی مشکلوں میں پڑ جاتے ہیں. ایک آنکھ ایسی چیز ہے جس کو ہم ایک گناہ چھوٹا سا کرتے ہیں پھر اس سے مزید بڑھتا گناہ بڑھتا ہی جاتا ہے. میرے عزیزو جب ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر سب سے پہلے ایک عورت کو دیکھتے ہیں، اس عورت نے کیا دیکھا؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر آغاز کی ایک عورت ہے، اس نے کیا دیکھا؟ آغاز کی ایک پہلی ہی عورت ہے، بڑی خوبصورت عورت ہے، اور پہلے ہی وہ دو انسان ہے. میں جب اتنا زیادہ ان کے بارے میں بتاؤں گی. ہاں جی ہوا نے کیا سب سے پہلے دیکھا؟ پھل ہی دیکھا. اس نے اس کو ٹیسٹ نہیں کیا، اسے چیک نہیں کیا، بس اس کی آنکھ نے، بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس کی آنکھ کو وہ خوشنما، یعنی اس کی آنکھ کو وہ اچھا لگا. اور میں اس چیز پہ سوچتی ہوں کہ وہ کئی دن تک اس فروٹ کو، اس پھل کو دیکھتی ہی رہی ہے. میرے عزیزو جب ہماری آنکھ کسی برائی کو دیکھتی ہے تو ہم ایک دم ہی گناہ نہیں کر لیتے، بلکہ ہماری آنکھ اس چیز کا لطف اندوز اٹھاتی رہتی ہے. خوشنما ہماری آنکھ کو وہ چیز لگتی رہتی ہے، اور اس کو بھی ایسے خوشنما وہ پھل لگا اور ایک دن اس نے توڑ کے کھا لیا، اور کیا ہوا؟ وہ مر گئے. جسمانی طور پہ نہیں، وہ روحانی طور پہ مر گئے، اور ان کا خدا کے ساتھ جو تعلق تھا وہ ٹوٹ گیا. ہم جب اس سے آگے بائبل کے آگے آتے ہیں تو ایک اور انسان تھا جس نے اپنی آنکھ سے ہی گناہ کیا. ہاں جی داؤد بادشاہ. دیدی کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. جب
آپ اتنے ایکٹیو ہو کے خدا کے کلام کو سنتے اور آنسر دیتے ہیں، میرے عزیزو خدا خوش ہوتا ہے۔ داؤد نے ایک گناہ کیا، کیا کیا اس نے نہاتی ہوئی ایک عورت کو دیکھ لیا چھت کے اوپر ٹہلتے ہوئے، اور صرف اس کی آنکھ نے یہ چیز دیکھی تھی۔ اب جانتے آگے کیا ہوا؟ اس نے بہت زیادہ، اس کی آنکھ نے اس سے گناہ کروائی، اس کی آنکھ نے اس کی بیوی کے ساتھ بھی اس سبا کے ساتھ بھی اس نے بدکاری کی، زناکاری کی، اور پھر اس عورت کا آدمی بھی، ہسبینڈ بھی مروا دیا۔ مجھے اتی اوریا پہ بڑا پیار آتا ہے کبھی کبھی، اتنا معصوم، اتنا وفادار، اسے گول کر کے رول دیا جاتا ہے کہ یوآب کو جا کے یہ چٹھی دینی ہے، یہ لیٹر دینا ہے، تو وہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اتی اوریا کو ایسی جگہ پہ کھڑا کرنا جہاں پہ پہلے ہی وار میں یہ مر جائے۔ میری عزیزو، یہ اس کی آنکھ کا ہی تو گناہ تھا، یہ اس کی آنکھ نے تو اس سے یہ کام کروایا، ہوا سے بھی اس کی آنکھ نے کام کرایا۔ ہم جب اس سے تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک آدمی نے گناہ کیا، سمسون، بڑا زور آور انسان تھا، اس نے جبڑے سے، گدھے کے جبڑے سے 1000 سے زیادہ لوگوں کو مار گرایا۔ وہ خدا کا بڑا ہی خوبصورت نذیر تھا، ماں کے پیٹ سے ہی وہ چنا ہوا تھا۔ میرے عزیزو، اس نے بھی جب فلسطین کے علاقے میں جاتا ہے تو اس نے بھی ایک چیز دیکھی، اس نے بھی کسے دیکھا؟ عورت کو ہی دیکھا۔ ہر جگہ پہ سمجھے عورت ہی آپ کو نا کیا مثال کی کتاب کہتی ہے کہ یہ ان ایسی عورتوں سے بچ کے رہے، ہم جیسی عورتوں سے نہیں۔ ہم لوگ آپ کے لیے باعث سے بڑھ کرتا ہے، ہم آپ کے لیے بلیسنگ کی دعا کرتے ہیں، ہم آپ کو خدا کا زندہ کلام سناتے ہیں۔ خدا کا کلام ان عورتوں کے بارے میں کہتا ہے جو خدا کے لوگوں کو غلط راہوں پہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، بے شک ہوا نے بھی گناہ کیا، وہ بھی ایک عورت تھی، اور جب داؤد نے جس عورت کو دیکھا وہ بھی عورت ہی سبب بنی گناہ کا، اور جیسے سمسون نے بھی اس عورت کو ہی دیکھا۔ آج میرے عزیز نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ سے ایک بات کروں گی کہ نوجوانی کی ایام میں جب ہم آتے ہیں تو ابلیس بدصورت شکل میں آپ کے سامنے نہیں آتا، وہ کسی نہ کسی چیز کی شکل لے کے ہی آپ کے پاس آئے گا۔ آپ جو بھی کام کرتے، چاہے پوشیدگی میں گناہ کرتے ہو، داؤد کہتا ہے کہ خدا مجھے پوشیدگی کے گناہوں سے محفوظ رکھی، باز رکھی۔ وہ جانتا تھا کہ پوشیدگی کے اندر گناہ ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، سم ٹائم ہم کہتے ہیں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، ایک دفعہ یہ کلپ دیکھ لیتی ہوں یا دیکھ لیتا ہوں۔ ہم دنیا سے تو ڈرتے ہیں، کیا ہم اس خالق سے ڈرتے ہیں جو ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے؟ ہم اس سے نہیں ڈرتے۔ میرے عزیزو، آج جدید دور کے اندر ہر ایک بچے کے پاس موبائل ہے۔ داؤد کہتا ہے میری آنکھوں پہ، میرے منہ پہ، میری زبان پہ تیرے نگہبان فرشتے بیٹھ جائیں اور میری نگرانی کریں۔ میرے عزیزو، ہر روز یسوع سے یہ دعا کرنی، اور یہ ویپن، یہ ہتھیار ہم نے لینے ہیں۔ ہم نے ایک دن کہہ دیا کہ یسوع خداوند تیرا لہو میری آنکھوں پہ، میرے دماغ پہ، میرے دل پہ چاہیے، تو وہ لہو ایک دن کے لیے ہی ہوگا۔ میرے عزیزو، اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہر روز آپ کو پکارنا پڑے گا۔ ہر روز آپ جیسی صبح اٹھے ان چیزوں کو اپنے اوپر مانگیں۔ آپ اپنے موبائلز کے اوپر خاص طور پہ ہر کوئی مانگے۔ موبائلز کے اوپر میرے عزیزو ابلیس کثرت سے کام کر رہا ہے۔ اب جانتے ہیں ٹچ موبائل کو ہم اپنا بلڈ دیتے ہیں تو وہ آن ہوتا ہے، اور بلڈ کون لیتا ہے؟ ابلیس لیتا ہے۔ اور بلڈ دیتا کون ہے؟ خدا دیتا ہے۔ ہم جب تک اسے ٹچ نہیں کریں گے، میری فنگرز کے اندر بلڈ کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، میری وینس بند ہونے کی وجہ میرا موبائل جلدی ٹچ نہیں ہوتا، اسے بار بار ٹچ کرنا پڑتا ہے۔ مثلا کہ وہ میں نے ایک دن دیکھا کہ یہ میرا بلڈ ہی مانگتا ہے،
بے شک میرے عزیزو اگر ہمارے پاس موبائل ہے تو ہم اسے یسوع کے لہو میں چھپائیں. ہمارے موبائلز کے اندر ایسی چیزیں نہیں آنی چاہیے, ایسے ٹک ٹاک نہیں آنے چاہیے. اور اگر آپ کامیڈی ٹک ٹاک بھی دیکھتے ہیں نا تو اس سے بھی آپ باز آئیں, کیونکہ پہلا زبور کہتا ہے کہ ٹھٹا باز کی محفلوں میں مجلس میں بیٹھنا اٹھنا وہ ہمیں منع کرتا ہے. میرے عزیزو جب ہم اس مووی کو یا ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے تو ہم ان کی محفل کا حصہ بن جاتے ہیں. اب ہم یہاں پہ ایک مقدس محفل جمع ہے تو ہم ایک دوسرے کا اس محفل کا حصہ ہے. اسی طرح میرے عزیزو ہم کوئی اور چیزیں بھی دیکھیں گے, بدکاری کی چیزیں دیکھیں گے یا ایسے کام کریں گے تو ہم کہیں گے بس ہم نے تو جسٹ دیکھا ہی ہے. تو میرے عزیزو یہ بھی آپ کی آنکھ گناہ کرتی ہے, جس سے آپ نے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے. لوکا کہتا ہے کہ اس سے بہتر تیری آنکھ تجھ سے بار بار گناہ کرائے تو اپنی آنکھ کو نکال پھینک. وہ یہ نہیں کہتا کہ آنکھ کو ایسے ہی نکال پھینک, وہ کہتا ہے کہ اس آنکھ کے اوپر تو قابو ڈالنا سیکھ لے. اگر قابو ڈالنا نہیں آتا تو پھر میرے عزیزو آپ اس آنکھ کو ہی نکال دیں. وہ کہتا ہے کانا ہو کہ خدا کی حضوری میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تو گناہ کر کے جائے. تو میرے عزیزو آج ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے اور کان کی بھی ہم نے حفاظت کرنی ہے. کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا کہاں سے؟ مسیح کے کلام سے. اور کان سے اگر ہم کسی کی بری باتیں سوچیں گے, بری باتیں سنیں گے یا بری باتوں بدگوہی سنیں گے یا اس پہ ہم گانے سنیں گے تو میرے عزیزو ہم ابلیس کے لیے ایک چھوٹا سا رکھنا کھول دیتے ہیں. آنکھ کے ذریعے سے بھی, کان کے ذریعے سے بھی اور سوچ کے ذریعے سے بھی. سلیمان کہتا ہے کہ ہوا کی چڑیے یہ فلائی ضرور کر سکتی ہے تمہارے اوپر, لیکن یہ گھونسلہ خود کبھی نہیں بنا سکتی. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ ابلیس کی تصویریں تمہارے اندر, تمہارے کانوں کے اندر یہ باتیں ڈال سکتی ہیں, تمہارے ذہن کے اندر یہ باتیں ڈال سکتی ہیں, لیکن وہ تب ہی گھونسلہ اپنا گھر بنائیں گی جب آپ اس کی باتوں کو فالو کریں گے, جب ہم اس کی باتوں کو سنیں گے, جب ہم ان چیزوں کو سنیں گے. یاد رکھیے گا جب موبائل کے اندر ہم ایسے ویڈیو یا ٹک ٹاک, ایک آدھا ایسا ٹک ٹاک دیکھ لیں گے نا تو بار بار وہی چیزیں ہمارے پاس آتی جائیں گی, وہی آئیں گی جو ہم دیکھ رہے ہوں گے. اور جو چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے میرے عزیزو وہ ہم اس پہ خدا کا کلام بھی دیکھ سکتے ہیں, ورشپ بھی دیکھ سکتے ہیں, ورشپ سن بھی سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہم اپنی آواز کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں. میرے عزیزو اگر آپ اس زمین کے اس حصے پہ ہیں, پاکستان کے اندر ہے, آپ کا انٹرنیٹ پہ چھوڑے ہوئے کلام کو پوری دنیا میں فلائی کرتا ہوا لوگوں کے پاس پہنچتا ہے. آپ ضرور کوشش کریں کہ اپنی ورشپ کر کے خدا کے کلام کی واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ ڈالیں. کلام کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے آپ خداوند کی حضوری میں یہ قربانی چڑھاتے ہوئے گزاریں. میرے عزیزو جب آپ اچھے کاموں کی طرف لگ جائیں گے تو میرا ایمان ہے کہ ہماری آنکھیں محفوظ ہو جائیں گی, ہمارے کان محفوظ ہو جائیں گے. خداوند کے اس خوبصورت پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خدا کی برکت ہے. آمین.